ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ماشاء اللہ علیہ توکلت وإلیہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم حق محمد اہل بیت محمد حاضرین کا اس بارگاہ میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے حاضرین کے صغائر و کبائر سے درگزر فرما پروردگار حق محمد اہل بیت محمد اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما حاضرین کے گھروں پر اپنی رحمات خاص کو نازل فرما حاضرین کے گھروں کو آفات ارض سے محفوظ فرما پروردگار حق محمد اہل بیت محمد یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے اسے عدل و انصاف سے پر فرما امام برحق کے ظہور میں تعجیل فرما قلب ناظرین حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام کو ہماری جانب سے راضی و خوشنود فرما پروردگار حق محمد اہل بیت محمد ہماری صفوں میں اتفاق و اتحاد عطا فرما پروردگار شر شیطان سے محفوظ فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما پروردگار بحق محمد اہل بیت محمد دین محمد و آل محمد کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر دعوت بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری ایک صلوات پڑھ لی اللہم صلی علی محمد وآل محمد سامعین محترم بڑی خوشی ہوئی آپ حضرات کی زیارت کر کے مہربانی اللہ تعالیٰ آپ سب کو تاظہور امام زمانہ آباد و شاد رکھے آمین سب سے پہلے یہ عرض کرنا مناسب سمجھوں گا
کہ شکر پروردگار ہے کہ اس رحمان نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ شکر پروردگار ہے کہ اس رحمان نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا ہے جو گھرانہ ایسے گھرانے سے عقیدت اور مودت رکھتا ہے کہ جس گھرانے کی عقیدت اور مودت کو کسی غیر معصوم نے نہیں، کسی نبی نے نہیں، کسی امام نے نہیں، خود ذات احدیت اسے اجر رسالت قرار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ شکر پروردگار ہے. اس مکتب اہل بیت پر اس رحمان کا اتنا بڑا احسان ہے. اس رحمان نے اس مکتب کو وہ رہبر عطا کیے ہیں، وہ پیشوا عطا کیے ہیں، وہ امام عطا کیے ہیں جو اتنے طیب ہیں، اتنے طاہر ہیں، اتنے منزہ ہیں کہ خود ان کی طہارت کے قصیدے رحمان اپنی لارے. ماشاءاللہ کیا بات. ماشاءاللہ. یہ اس مکتب کا طرح امتیاز ہے جس کو آپ اپنے سینوں میں لیے پھرتے ہیں. اس مکتب کو اللہ نے وہ رہبر عطا کیے جن کی طہارت کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ پروردگار عالم نے ارادہ کر لیا ہے ان مقدس ہستیوں کو نجاست سے دور کر کے ایسے پاک کر دیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. ماشاءاللہ. اور قرآن کے بعد حدیث پکار کے کہتی ہے کنت نورا فی الاسلاب الشامحہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا ولم تلبسک من مدلہمات ثیابہا. یہ اتنا طیب ہے یہ مکتب. اللہ نے اسے وہ رہبر عطا کیے، وہ رہنما عطا کیے جو اتنے طیب ہیں، اتنے طاہر ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب ختمی مرتبت تک اور جناب ختمی مرتبت سے لے کر مہدی دوران تک یہ پورا ہدایت کا تسلسل، پورا رہبریت کا تسلسل، پورا عصمت کا تسلسل اتنا پاکیزہ ہے، اتنا منزہ ہے کہ اس پورے سلسلے کی پہلی کڑی حضرت آدم سے لے کر جناب ختمی مرتبت تک اور جناب ختمی مرتبت کے بعد سے جناب مہدی دوران تک یہ پورا ہدایت کا تسلسل اتنا طیب ہے، اتنا طاہر ہے کہ پورے سلسلے میں سے کسی ایک فرد نے بھی اپنی پوری زندگی میں ولادت سے لے کر شہادت تک کبھی اپنی پیشانی کو غیر خدا کے سامنے جھکایا. یہ اس مکتب کا طرح اختیار ہے. اس مکتب کو اللہ نے وہ رہبر عطا کیے ہیں. کیا بات ہے. اور ایک مورخ کے بڑے خوبصورت جملے ہیں. وہ فرماتے ہیں اس مکتب کو اللہ نے جو رہبر عطا کیے اتنے طیب ہیں، اتنے طاہر ہیں کہ جس جگہ قدم رکھ دیتے ہیں وہ جگہ بھی مبارک ہو جاتی ہے. جس جگہ قدم رکھ دیتے ہیں وہ جگہ بھی مبارک ہو جاتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سرزمین مکہ پہ قدم رکھ دیں اب مکہ نہیں رہتا، یہ مکہ معظمہ بن جاتا ہے. اگر یہ سرزمین مکہ پہ قدم رکھیں تو مکہ نہیں مکہ معظمہ بن جاتا ہے. اور اگر یہ مدینہ پہ قدم رکھیں تو سرزمین مدینہ نہیں یہ مدینہ منورہ بن جاتا ہے. اگر یہ مشہد میں چلے جائیں تو مشہد نہیں مشہد مقدس بن جاتا ہے. اگر قم میں چلے جائیں تو قم نہیں قم المقدسہ بن جاتا ہے. اگر کائنات کے امیر سرزمین نجف پہ قدم رکھ دے نجف نہیں نجف اشرف بن جاتا ہے. اور اگر زہرا کلال سرزمین کربلا پہ قدم رکھ دے کربلا نہیں یہ تو کربلا معلی بن جاتا ہے. محمد بلند صلوات. سامعین محترم، یہ اس مکتب اہل بیت کا طرح امتیاز ہے. بہت ساری شخصیات، بہت سارے رہبر آپ کو ایسے ملیں گے جن کی آدھی زندگی حالت غیر اسلام پہ گزری ہے اور نصف زندگی حالت اسلام پر. لیکن کیا خوب جملے ہیں حدیث کے کہ ولادت سے لے کر شہادت تک کسی ایک فرد نے بھی
اپنی زندگی میں ایک لمحہ برابر بھی کفر اور شرک کو چھوا تک نہیں ہے. کتنا بڑا امتیاز ہے اس مکتب کا. اور اس مکتب کی حقانیت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے. آپ کے اور میرے چھٹے امام فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں حدیثی حدیث و ابی، حدیث و ابی حدیث و جدی، و حدیث و جدی حدیث و حسین ابن علی، و حدیث و حسین ابن علی حدیث و علی ابن ابی طالب، و حدیث و علی ابن ابی طالب حدیث محمد مصطفیٰ، و حدیث رسول اللہ محمد وآل محمد، حدیث محمد قول اللہ. اس مکتب کی حقانیت کے لیے یہ کافی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ میں صادق آل محمد جو کچھ بیان کرتا ہوں، میں صادق آل محمد اپنی طرف سے نہیں، جو کچھ بیان کرتا ہوں میں نے اپنے بابا محمد باقر سے سنا. اور میرے بابا محمد باقر جو کچھ بیان فرماتے ہیں وہ بھی اپنی طرف سے نہیں، انہوں نے اپنے بابا زین العابدین سے سنا ہے. اور امام زین العابدین جو کچھ فرماتے ہیں اپنی طرف سے نہیں، انہوں نے اپنے بابا سید الشہداء سے سنا ہے. اور حضرت سید الشہداء جو کچھ فرماتے ہیں وہ بھی اپنی مرضی اور ارادے سے نہیں، اپنے بابا علی مرتضیٰ سے سنا ہے انہوں نے. اور علی مرتضیٰ سے متعلق پاک پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ. جو کچھ علی فرماتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں، وہ مرضی مصطفیٰ ہوتی ہے. اور جو کچھ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں، رحمان اپنی لاریب کتاب میں فرماتا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا هو وحی یوحی. میرا حبیب اتنا طیب ہے، اتنا طاہر ہے، اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا ہے جب تک وحی پروردگار نہ ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سامعین محترم، جس کلام کا سلسلہ رحمان پر منتہی ہوتا ہو اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. اور یہ اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے کہ سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین، میں آپ کے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، وعطرتی اہل بیتی، اور ایک میرے عطرت اور اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما، جب تک آپ ان دو سے متمسک رہیں گے، لن تضلوا بعدی ابدا، یہ میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ کبھی گمراہی آپ کا رخ نہیں کرے گی. ماشاءاللہ. اور لن یفترقا، یہ دو چیزیں کیسی ہیں؟ لن یفترقا، کبھی آپس میں جدا نہ ہونے والی چیزیں، حتیٰ کہ حوض کوثر میں مجھ محمد تک نہ پہنچ جائیں. ماشاءاللہ. بس اس حدیث کی روشنی میں چند ایک معروضات آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا. اس حدیث کی روشنی میں تین سوال پیدا ہوتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ دو چیزیں کون چھوڑ رہا ہے؟ پہلا کوسچن، یہ بڑی امپورٹنٹ بات. اور دوسرا کوسچن، کیا چھوڑ رہا ہے؟ اور تیسرا انتہائی اہمیت کا حامل سوال کہ یہ دو چیزیں کون، کیا اور کن میں چھوڑ رہا ہے. بس یہ تین سوال ان کے جواب عرض کر کے میں آپ کی زحمت کو تمام کروں. سب سے پہلا کوسچن کہ کون چھوڑ رہا ہے؟ تو جو چھوڑ رہا ہے وہ کسی تعریف کا محتاج نہیں. میری زبان کیا، اللہ رب العالمین اپنے لارے کلام میں جس حبیب کا یوں ذکر فرماتا ہے، کون چھوڑ رہا ہے؟ جس کا تعارف رحمان ان الفاظ سے کیا، جس کو رحمان لارے کلام میں کبھی یاسین کہہ کر پکارتا ہے، کبھی یاسین کہہ کے پکارتا ہے،
کبھی طٰہٰ کہہ کے پکارتا ہے، کبھی یا ایھا المدثر کہتا ہے، کبھی یا ایھا المزمل کہتا ہے، کبھی بشیر کہتا ہے، کبھی نذیر کہتا ہے، کبھی سراج منیر کہتا ہے۔ کون محمد مصطفیٰ؟ اگر حدیث کی ٹرانسلیشن کی جائے اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے جو علت غائی ممکنات ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو عقل اول ہے، جو حسن اول ہے، جو نور اول ہے، جو دانائے کل ہے، ختم الرسل ہے، محمد مصطفیٰ ہے۔ کون چھوڑ رہا ہے؟ سید الانبیاء کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ کیا چھوڑ رہا ہے؟ ایک اللہ کا کلام اور ایک اطرت اور اہل بیت کا فرد اول علی ابن ابی طالب۔ یہاں تک آپ حضرات نے واعظین سے سنی ہوں گی باتیں، لیکن جو چیز میری ریسرچ میں ذرا نئی آئی ہے چاہتا ہوں کہ آپ حضرات تک گوش گزار کر دی جائے۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بنا کر نہیں جا رہا، چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ انی جاعل، کہ میں بنا رہا ہوں، نہیں، یقیناً فرمائیں گے کہ یہ بنانا مجھ محمد کے بس میں بھی نہیں ہے، تو آپ نے کیسے اس کو اپنے ذمے میں لے لیا؟ ایک مورخ کا بزبان حال ایک مکالمہ ہے جسے مورخ کہتا ہے کہ جب لوگوں نے بعد پیغمبر ہادی برحق کا انتخاب اپنے ذمہ لیا تو بزبان حال رحمان سے ایک مکالمہ ہے ان مورخ کا، وہ لکھتے ہیں کہ جب اس ذمہ داری کو لوگوں نے اپنے دوش پر لیا تو یقیناً آواز قدرت آئے گی، اے اولاد آدم، ہادی برحق کا انتخاب اور اس کو بنانا یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ مجھ رحمان کا کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسے آپ بنائیں گے وہ آپ جیسی صفات رکھتا ہوگا، جسے میں بناؤں گا وہ مجھ سے رحمان کی صفات کا، جسے آپ بنائیں گے وہ گناہگار ہوگا، جسے میں رحمان بناؤں گا وہ معصوم ہوگا، جسے آپ بنائیں گے وہ جاہل ہوگا، جسے میں رحمان منتخب کروں گا وہ عالم ہوگا، جسے آپ بنائیں گے وہ ظالم ہوگا، جسے میں بناؤں گا وہ عادل ہوگا۔ وہ آواز قدرت آئے گی کہ جسے آپ بناؤ گے وہ آپ جیسی صفات رکھے گا، جسے میں بناؤں گا وہ میری صفات کا مظہر ہوگا۔ یقیناً آواز قدرت آئے گی کہ اے اولاد آدم، جسے آپ بناؤ گے وہ مشرکوں کے گھر پیدا ہوگا، جسے میں رحمان بناؤں گا وہ مجھ اللہ کے گھر پیدا ہوگا۔ سید الانبیاء نے فرمایا انی تارکن، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بنا کر نہیں۔ کون سی؟ ایک اللہ کا کلام قرآن اور ایک اطرت اور اہل بیت کہ جن کے فرد اول ہیں علی ابن ابی طالب۔ یہاں ایک بڑی ہی قابل توجہ اور غور طلب بات ہے، عربی گرامر میں لفظ ثقلین ایسی دو چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جو دونوں ہم وزن ہیں۔ عربی زبان میں ثقلین کا لفظ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے ایسی دو چیزوں کے لیے جو دونوں ویٹ اور وزن میں برابر ہیں۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں میں ایسی دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو دونوں وزن میں برابر ہیں۔ اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ اس وزن میں برابری کا مطلب کیا ہے۔ ایک طرف قرآن مجید اور ایک طرف انسانی قد و قامت، اس کے ہم وزن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس سے مراد وہ عام وزن ہے جو آپ اور ہم ترازو میں تولتے ہیں؟ جب کسی شاپ میں کوئی چیز لینے جاتے ہیں 1 کلو کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ ایک طرف 1 کلو کا ویٹ رکھتے ہیں، دوسری طرف مال رکھتے جاتے ہیں۔ جب وہ دونوں ہم وزن ہو جائیں
تو وہ شاپر میں ڈال کر ہمیں دے گئے. کیا اس سے مراد یہ وزن ہے؟ سید الانبیاء نے فرمایا ایسی دو چیزیں جو دونوں برابر ہیں. کیا یہ دو چیزیں؟ یقیناً نہیں. اس لیے یہ تو ہو نہیں سکتا. ایک طرف قرآن مجید جس کو قرآن صامت کہتے ہیں، دوسری طرف علی ابن ابی طالب جنہیں قرآن ناطق کہا جاتا ہے. اگر دونوں کو ترازو میں رکھا جائے، ایک قرآن کریم ہے، اللہ کا کلام ہے، کتابی شکل کا نسخہ ہے، وہ کتنا بڑا ہوگا، کتنا بھاری ہوگا. اچھے سے اچھا کاغذ لگا دیا جائے، موٹی سی موٹی جلد کر دی جائے، 5 kg 10 کلو کا 15 20 چلے سونے سے بھی لکھ دیا جائے 1 من تک ایکسپٹیبل ہے. لیکن دوسری طرف ایک نارمل آدمی اس کا ویٹ 60 سے لے کر 80 کلو گرام تک. کیا مطلب؟ تو یقیناً اس وزن کا مطلب کوئی ظاہری وزن مراد نہیں ہے جو آپ اور ہم تولتے ہیں. اس وزن سے مراد کوئی اندرونی اور باطنی وزن مراد ہے. شاید بعض اذہان تک نہ پہنچا ہو تو قرآن کریم سے ایک مثال عرض کر کے واضح کرتا ہوں کہ اس وزن سے مراد کیا ہے. اسپیشلی میرے کم سے بھائی کے قرآن مجید یہ ذہن میں رہے کہ مثال کیوں عرض کر رہا ہوں کہ پاک پیغمبر نے فرمایا 2 چیزیں ایسی جو برابر چھوڑ کے جا رہا ہوں، برابر ہم وزن. اس وزن سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید کا 12واں سورہ سورہ یوسف، جس کے آغاز میں ارشاد پروردگار ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب نحن نقص علیک احسن القصص. اللہ فرماتا ہے کہ پورے قرآن میں اللہ نے قصے بیان فرمائے، لیکن ان تمام قصوں میں سے سب سے بہترین کوئی قصہ ہے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام. بڑی حکمتیں، بڑے راز، بڑے رموز اس میں پوشیدہ ہیں. بس میں مختصر کر کے اس مثال پہ آتا ہوں کہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بابا حضرت یعقوب بڑی محبت کرتے تھے، اور اسی حسد میں آج کل تو وہ ایک DVD بھی آئی ہوئی ہے مارکیٹ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حالات زندگی پر، بڑی ہی بہترین. بھائیوں نے اپنے بھائی حضرت یوسف سے حسد کی بنا پر کہ باپ انہیں زیادہ کیوں چاہتا ہے، رسیوں میں جکڑ کر ایک اندھے اور تاریک کنویں میں ڈال دیا. اندھا کنواں جس کی پے اور اس کا اینڈ نظر نہ آئے، اس میں ڈال دی. مثال ذہن میں رہے کہ ایسی 2 چیزیں جو ہم وزن ہیں. چنانچہ وہاں سے قافلے کا گزر ہوا، پانی کے حصول کے لیے ڈول کو پھینکا، اور جس صاحب نے ڈول پھینکا جب اسے یہ احساس ہو گیا کہ اب ڈول بھر گیا ہے پانی سے. ہم بھی پانی میں ڈول ڈال کے نا اس کو تھوڑا حرکت دیتے ہیں رسی کو کہ ایک دفعہ وہ الٹا ہو اور پانی سے بھر جائے. جب احساس ہوا اس میں کچھ وزن آ گیا، انہوں نے کھینچنا شروع کیا اور کھینچتے آئے. جب پیندے پر پہنچا وہ ڈول تو کیا دیکھا؟ اس ڈول میں پانی نہیں، اس کے بدلے خوبصورت جوان سوار ہو کر باہر آ گیا. چنانچہ بچے کو باہر نکالا، وہ تھے حضرت یوسف. انہوں نے دیکھا اور یہ قافلہ انہیں ساتھ مصر لے گیا. جیسے ہی مصر پہنچے تو دوران سفر جو 8-10 دن کی مسافت تھی، اس سے اہل قافلہ کو پتا چلا کہ یہ بچہ صرف خوبصورت ہی نہیں ہے، یہ تو خوبصیرت بھی ہے. بڑے اعلیٰ کردار کا مالک ہے، بڑوں سے انتہائی ادب کے ساتھ، چھوٹوں سے انتہائی احترام کے ساتھ ملتا ہے. چنانچہ اس قافلہ سالار نے اس بچے کو فروخت کرنے کا ارادہ کیا. مصر میں منڈی لگی، بیچنے کا ارادہ کیا گیا. اب اس بچے کے خریداروں میں عزیز مصر بھی آ گیا، جو مصر کا بادشاہ تھا.
اس نے کہا اس بچے کا خریدار میں ہوں، آپ بتائیے اس کی قیمت کیا طے پائے گی؟ چنانچہ جن صاحب کے پاس تھا انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ صاحب اختیار ہیں، اپنی حیثیت اور اپنی شان کے اعتبار سے آپ اس کی اجرت دے دیجیے۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا ایک بڑا ترازو بنوایا جائے، اس کے ایک پلڑے میں اس بچے کو بیٹھا دیا جائے اور دوسری طرف مال و جواہر لاد دیا جائے، ماشاءاللہ، جتنا وزن اس بچے کے برابر آ گیا وہ اس بچے کی قیمت۔ مثال ذہن میں رہے کیسی ہم وزن دو چیزیں۔ چنانچہ ایک پلڑا بنایا، بچے کو بیٹھایا، 7 سال کے حضرت یوسف، دوسری طرف جب سونا چاندی لال و جواہر کو لادا، حتیٰ کہ وہ پلڑا بھر گیا، کہیں حضرت یوسف کی قد و قامت اور ویٹ سے زیادہ وزن اس میں لاد دیا گیا، لیکن اللہ کے نبی کا پلڑا اپنے مقام سے بھی اٹھا نہیں تھا، کیا بات، ماشاءاللہ، نہیں اٹھا۔ جب دیکھا حیران کن بات ہے، لوگ پریشان، حیران، 7 سال کا بچہ ہے، کتنا ویٹ ہوگا؟ چنانچہ جب عزیز مصر کی پریشانی کو دیکھا، عزیز مصر نے ایک دم حکم دیا اس بچے کا ویٹ زیادہ ہے، چنانچہ اس ترازو کو کینسل کر کے اس سے 2 برابر بڑا ترازو بنوایا جائے۔ پھر بنوایا، بیٹھا دیا اللہ کے نبی کو، دوسری طرف مال و جواہر لادا گیا، پلڑا بھر گیا، لیکن ابھی حضرت یوسف کا پلڑا اپنے مقام سے اٹھا نہیں تھا۔ جب عزیز مصر کی اس کیفیت کو دیکھا تو اللہ کے نبی جو 7 سال کے تھے، اسی لیے تو ہمارا عقیدہ ہے، دنیا کہتی ہے کہ اللہ کی طرف سے نبی پہلے آتا ہے پھر نبی بنتا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جو رحمان کا نمائندہ ہوتا ہے وہ پہلے رحمان کا نمائندہ ہوتا ہے، بعد میں اس دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اللہ کے نبی 7 سال کے تھے، عزیز مصر کے چہرے کو دیکھا، کہا کیوں حیران ہیں؟ کہتا ہے حیرانگی کی تو بات ہے، یہ میرے الفاظ ہیں، یقیناً اس نے کہا ہوگا کہ یہ بچہ ہے یا اس کے اندر کوئی لوہا کوٹ کوٹ کے بھر دیا گیا ہے، اتنا وزنی ہو گیا۔ جب اس کی حیران کن کیفیت کو دیکھا، اللہ کے نبی نے کہا اسے، اے عزیز نگران نہ ہو، میں تیرے مسئلے کا حل کرتا ہوں۔ حل یہ ہے کہ آپ ایک کاغذ بھی لے آئیں اور ایک قلم بھی لے آئیں۔ چنانچہ ایک کاغذ منگوایا گیا، قلم منگوایا گیا، اللہ کے معصوم نبی نے اپنے معصوم ہاتھوں سے اس کاغذ پر قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا اور لکھ کر کہا، اے عزیز اب ترازو کے دوسرے پلڑے سے سارے لال و جواہر کو ہٹا لو۔ ہٹا لیا، کہا اس آیت کو اس پلڑے میں رکھ دو۔ جیسے ہی اس آیت کو رکھا گیا، حضرت یوسف کا پلڑا اٹھنا شروع ہوا، وہ جھکنا شروع ہوا، یہاں تک کہ دونوں برابر ہو گئے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، یہ میں نے مثال عرض کی تھی۔ کیا بات، اب سنیے، اپنے مطلب پر منطبق کرتا ہوں۔ اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قرآن کی ایک آیت کا وزن کیا طے پایا؟ کیا بات، ماشاءاللہ، کیا بات، صاحبان ذوق تشریف واہ، فرما۔ کیا بات، ماشاءاللہ، قرآن کی ایک آیت کا وزن کیا طے پایا؟ اللہ کا ایک نبی، اللہ کا ایک نبی۔ اور سید الانبیاء فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین، میں ایسی 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جو دونوں ہم وزن ہیں۔ ایک ہے قرآن۔ قرآن کس چیز کا نام ہے؟ 114 سورتوں کا نام ہے، 6666 آیات کا نام ہے۔ یہ جو آیات کی یہ کوانٹیٹی ہے نا، یہ تقریباً بالاتفاق ہے، ویسے کم و بیش پھر عرض کروں گا بعد میں کہ کیا ڈیفرنس ہے اس میں۔ تو 6666 آیات پاک پیغمبر فرماتے ہیں جو دونوں ہم وزن ہوں گے۔ ایک طرف علی ابن ابی طالب ہے، اگر اس قرآن کا وزن کرنا ہے، آیتیں ہیں 6666 اور ایک آیت کا وزن ہے ایک نبی،
کیا بات کیا بات واہ واہ ماشاءاللہ پورے قرآن کا ہم وزن کرنے کے لیے کم از کم کتنے انبیاء درکار ہیں؟ واہ واہ کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ 6666 انبیاء درکار ہیں. جبکہ پاک پیغمبر نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی آپ کی مثال مجھ سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لیکن اس فرق کے ساتھ الا لا نبی بعدی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر قرآن کا وزن کرنا ہے تو 6666 انبیاء چاہیے، اور انبیاء وہ ہیں جو ما سلف جو گزر گئے، گزشتہ واپس آ نہیں سکتے. آئندہ کے لیے نبی نے دروازہ بند کر دیا کہ میرے بعد کوئی نبی ہو نہیں سکتا. تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میں 2 چیزیں جو ہم وزن چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ کون سا ہم وزن ہے؟ جب صحابہ کرام پریشان ہوئے تو گئے بارگاہ نبوت میں، یا رسول اللہ آپ ہی اس کا حل مرحمت فرمائیے. بارگاہ نبوت سے یہ جواب آیا، دیکھو قرآن گزشتہ تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے. قرآن تصدیق کرتا ہے جو کچھ تورات میں ہے، قرآن تصدیق کرتا ہے جو کچھ زبور میں ہے، قرآن تصدیق کرتا ہے جو کچھ انجیل میں ہے. گویا جو آسمانی صحف ہیں سب کی تصدیق کرنے والی کتاب کا نام قرآن ہے. اور اس قرآن کا ہم وزن بھی وہ ہونا چاہیے جو آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی کے اوصاف و کمال کا مجموعہ ہو. کیا بات کیا بات. تو پوچھا وہ کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا من ينظر الى آدم فی علمہ، من ينظر الى آدم فی علمہ والى ابراہیم فی خلتہ والى موسیٰ فی حیبتہ والى عیسیٰ فی زہدہ والى یعقوب فی صبرہ والى یوسف فی جمالہ. اگر کوئی شخص آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہے، حضرت نوح کو ان کی نوحیت میں دیکھنا چاہے، حضرت ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا چاہے، حضرت عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا چاہے، حضرت موسیٰ کو ان کے جلال میں دیکھنا چاہے، اگر کوئی حضرت یعقوب کا صبر دیکھنا چاہتا ہے، حضرت یوسف کا جمال دیکھنا چاہتا ہے، تو میں سید الانبیاء یہ کہتا ہوں کہ من ينظر الى آدم فی علمہ، وہ کسی اور منزل پر نہ جائے. من ينظر الى آدم فی علمہ کا منظر دیکھنا چاہتا ہے فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب. ماشاءاللہ واہ واہ ماشاءاللہ. محمد بلندتر صلوات. ماشاءاللہ کیا بات کیا بات. اور میرے بھائی علی کے چہرے کی زیارت کرے. کیوں؟ اس لیے کہ علی کا ذکر صرف علی کا نہیں، یہ تو آدم کے علم کا ذکر ہے. علی کا ذکر صرف علی کا نہیں، یہ تو ابراہیم کی خلت کا ذکر ہے. علی کا صرف علی کا نہیں، یہ تو یعقوب کے صبر کا ذکر ہے. علی کا ذکر صرف علی کا نہیں، یہ تو یوسف کے جمال کا ذکر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے فرمایا کہ ایسی 2 چیزیں جو بالکل ہم وزن ہیں، تبھی تو فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ اللہ نے ہم وزن کیا ہے اس قرآن کا کہ اللہ نے ہر خشک و تر کا ذکر اس کتاب مبین میں رکھا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور رحمان نے کائنات کی ہر چیز کو امام مبین میں جمع کیا. کیا بات ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات واجب واہ. امام مبین میں جمع کیا. تو آپ نے فرمایا ایسی 2 چیزیں جو ایک دوسرے کا ہم وزن ہے. بس میں آخری کوسچن کا جواب عرض کر کے اپنے وقت کے اندر اپنی آرائز کو اختتام پذیر کروں گا. تیسرا سوال یہ ہے کہ کن میں چھوڑ رہے ہیں. بڑا ہی امپورٹنٹ سوال. کیا آپ اور ہم اس وقت تھے؟ قطعاً نہیں. ہمارے آباء و اجداد 1 2 3 7 8 10 نسل تک کن میں چھوڑ رہے؟ یقیناً اس کا آنسر یہ ہے کہ اصحاب کرام کا مجمع تھا جن میں آپ نے بیان فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور ان صحابہ کرام میں ایک مقتدر
اور انتہائی عظیم صحابی جن کا نام ہے عمار ابن یاسر. آپ کو سید الانبیاء نے فرمایا اے عمار اگر ساری دنیا کی کتابیں ایک طرف ہو جائیں اور میرے اللہ کا کلام ایک طرف ہو جائے, اے عمار ساری دنیا کی کتابوں کو ٹھوکر مار دینا لیکن رحمان کے کلام کو نہ چھوڑنا. اور پھر فرمایا اے عمار اگر ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور میرا بھائی علی ابن ابی طالب ایک طرف ہو جائے, اے عمار ساری دنیا کو ٹھوکر مار دینا میرے بھائی علی کو نہ چھوڑنا. جب پوچھا کیوں, اس لیے کہ العلی مع القرآن والقرآن مع العلی, کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ. اسی لیے فرمایا کہ قرآن صامت کا نام ہے اللہ کا کلام اور قرآن ناطق کا نام ہے علی ابن ابی طالب. ابھی فرمایا اور علی ابن ابی طالب نے یہ کر کے دکھایا کہ جو کچھ رحمان کہتا گیا علی اسے کر کے دکھاتا گیا, اور جو کچھ علی کرتے گئے بارگاہ کردگار میں اتنا پسند آیا کہ رحمان اسے آیات قرآن میں تبدیل آیات قرآن میں تبدیل کر دیا. یقیناً اصحاب کرام کا مجمع تھا جن میں آپ نے فرمایا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا, کہ آپ ان دو سے متمسک رہیے گمراہی آپ کا رخ نہیں کرے گی. اب دیکھیے اگر کوئی شخص صراط مستقیم سے ہٹ جائے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سید الانبیاء کا فرمان العیاذ باللہ؟ نہیں. اگر کسی شخص کو ہم صراط مستقیم سے ہٹا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ سید الانبیاء کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے, اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ یا اس شخص نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے یا اہل بیت کو چھوڑ دیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن اور اہل بیت دونوں کا دامن ہاتھ میں ہو اور انسان صراط مستقیم سے ہٹ جائے. بس آج کی مجلس کا پیغام, آخری جملہ, آپ کے اور میرے پہلے امام قرآن کا ہم وزن نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں آپ کو اور ہمیں خطاب کر کے یا شیعتی اعینونی بورع واجتہاد, اے میرے شیعو واجبات پر عمل کر کے حرام کاموں سے بچ کر مجھ علی کی کمر کو مضبوط کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, نعرہ حیدری, مجھ علی کی کمر کو مضبوط کرو. اب یہاں سوال یہ ہے, الحمدللہ سارے نمازی حضرات تشریف فرمائیں, ہم اور آپ جو نماز پڑھتے ہیں کیا ہماری اس نماز کا مولا علی سرکار کو کوئی فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں. آپ میں سے حجاج کرام بھی تشریف فرما ہوں گے, اللہ جس شخص کو توفیق دے, استطاعت دے, وہ بیت اللہ حج کرنے جائے, مولا علی کا کوئی فائدہ؟ اگر کوئی صاحب حیثیت ہے, صدقہ و خیرات کرتا ہے, کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھتا ہے, مولا علی کا کوئی فائدہ؟ اور اس کا برعکس اگر کسی شخص پر حج واجب ہو اور کرنے نہ جائے تو مولا علی کا کوئی نقصان؟ پھر کیا مطلب ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے شیعو واجبات پر عمل کر کے حرام سے بچ کر مجھ علی کی مدد کرو. یقیناً فرمائیں گے اے میرے شیعہ تیرا ایک نام نہیں ہے, آپ کے دو نام ہیں. ایک نام وہ ہے جس کے انتخاب میں, جس کے رکھنے میں آپ بے اختیار تھے, اور ایک نام وہ ہے جس کے رکھنے میں آپ اور ہم با اختیار تھے. بے اختیار کس میں؟ آپ اور ہم جب پیدا ہوئے ہمارے والدین نے ہمارا نام رکھا, کوئی اچھا نام سوچ کے رکھا, نبی امام کے نام پہ رکھا. کیا اس وقت ہم یہ بول کر کہہ سکتے تھے ڈیڈی مجھے یہ نام پسند نہیں ہے, میں تو وہ نام رکھنا چاہتا ہوں؟ اس وقت تک ہمارے پاس یہ ڈیسیژن نہیں تھا.
ایک نام وہ ہے جس کے انتخاب میں، جس کے رکھنے میں آپ اور ہم با اختیار ہیں۔ کائنات کے امیر فرمائیں گے، اے میرے شیعہ، جب سے آپ نے اپنے آپ کو مجھ علی سے منسوب کر دیا ہے، جب سے آپ نے اپنے آپ کو علی والا کہلوانا شروع کیا ہے، جب سے آپ اپنے آپ کو شیعیان حیدر کرار میں سے کہلواتے ہیں، اے میرے شیعہ، اس دن کے بعد سے آپ کی پہچان صرف آپ کی نہیں، وہ تو مجھ علی کی بھی پہچان بن گئی، وہ تو مجھ علی کی بھی پہچان بن گئی ہے۔ وہ کیسے؟ یقیناً فرمائیں گے میرے شیعہ، جس محلے میں آپ رہیں گے، اس محلے میں اگر آپ واجبات پر عمل پیرا ہوں گے، محرمات سے اجتناب کریں گے، تو اہل محلہ یہ کہیں گے کہ شیعہ علی اتنا اچھا ہے تو اس کا امام کتنا اچھا ہوگا۔ یہ شیعہ علی اتنا اچھا ہے تو اس کا امام کتنا اچھا ہوگا۔ سامعین محترم، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے امام بے عیب ہوں، ہمارے امام بھی چاہتے ہیں ہمارا شیعہ بھی بے عیب ہو۔ بس میری گفتگو تمام۔ اگر کوئی اخلاقیات سیکھنا چاہتا ہے تو آئے در اہل بیت سے سیکھے۔ عزاداران مظلوم کربلا، واقع کربلا کے بعد مولا امام سجاد مدینہ شہر سے باہر نکلے اپنی سواری پر، چند قدم کے فاصلے پہ دیکھا ایک جوان ہے، گھوڑے کی زین ڈلی ہوئی ہے، ایک کروٹ گرا ہوا ہے۔ آپ رکے، اپنے اصحاب سے کہا ذرا دیکھیے اس انسان کے ساتھ، میں پھر کہہ رہا ہوں، اس انسان کے ساتھ کیا بن گیا۔ اصحاب نے دیکھا کہ وہ شدت پیاس سے جام بلب تھے۔ مولا نے اپنے مشکیزہ دیا، کھولا، پانی کے قطرے اس کے ہونٹ پر لگائے، اسے ہوش آیا۔ مولا نے اسے بلند کرایا، اپنی سواری پر اپنے عقب میں بیٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ 3 دن تک مہمان رکھا، اور جب تیسرے دن رخصت کرنے لگے، بہترین کھانا دیا اس کو، بہترین رہائش دی، اور جب رخصت کرنے لگے تو کہتے ہیں، اے شخص، اگر تیرے پاس زیادہ راہ نہ ہو تو سید سجاد تجھے زیادہ راہ دینے کو تیار ہے۔ جب یہ جملہ سنا، وہ شخص بے ساختہ پکار اٹھا، کہتا ہے، اے سید سجاد، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ جب یہ جملہ سنا تو سید ساجدین ظاہر و قطع رونے لگے، رو کر کہتے ہیں، اے حسین ابن نمیر، میں نے تجھے پہچان لیا ہے، تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے۔ جب یہ کہا تو حسین کہتا ہے، مولا جب پہچان لیا ہے، مجھے اچھا کھانا کیوں دیا ہے، اچھی رہائش کیوں دی ہے، اور جاتے وقت زیادہ راہ کا کیوں تقاضا کر رہے ہیں۔ مولا امام سجاد نے فرمایا، ہے حسین، جب کل ہم کربلا میں گئے تھے، جو کچھ تم لوگوں نے کیا یہ آپ کا اخلاق تھا، آج تم اہل بیت کے مہمان ہو، جو کچھ کیا یہ ہم اہل بیت کا احسان ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا میں عرض کروں گا کہ 1400 سال کے بعد سن کر آپ کی آنکھوں میں رقت آ گئی، اور کیا حال ہوگا جب محرم کا چاند سید سجاد دیکھتے ہوں گے، کیا حال ہوتا ہوگا۔ عزاداروں میں عرض کروں گا کہ 1 محرم سے آپ نے عشر محرم کا اہتمام کیا، 10 محرم کو تعزیہ نکالا، جلوس نکالا، اور آپ کا دل ہلکا ہو گیا کہ ہمارا محرم ختم ہو گیا۔ لیکن عزیزہ عزاداروں، 10 محرم کو آپ کا محرم تو ختم ہو گیا، لیکن علی کی بڑی بیٹی زینب کا محرم 10 محرم کے بعد سے شروع ہوا، اور ابھی تک علی کی بڑی بیٹی سفر میں ہے۔ اجرکم اللہ، ابھی تک، اور انشاءاللہ عرض کروں گا کہ نہ جانے
کس انداز سے تربیت کی تھی علی و بطول نے اپنی بیٹیوں کی، کس انداز سے تربیت کی تھی نہ جانے۔ ایک شخص بڑے عرصے دراز سے علی ابن ابی طالب کے ہمسائے میں رہتا تھا، ایک دن آ کر کہتا ہے یا علی مجھے اتنا بتائیے کیا آپ کے گھر میں کوئی مستور نہیں رہتی؟ کہاں میری بہو بیٹیاں ہیں، کہا مولا اتنے عرصے سے آپ کے ہمسائے میں رہتا ہوں، نہ میرے کان میں کسی مستور کی آواز پڑی ہے، نہ میری آنکھوں نے کسی مستور کے قد کو دیکھا۔ آدھی رات کو جب ماں زہرا کی قبر پہ جاتی نا علی کی بیٹیاں، تو علی ابن ابی طالب راستے میں آگے بڑھ کر راستے کے چراغ گل کر دیا کرتے تھے۔ مولا امام حسن نے پوچھا بابا اب تو آدھی رات کا وقت ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے اور رات کی تاریکی ہے، آپ کیوں چراغ بجھا رہے ہیں؟ کائنات کے غیور امام فرماتے تھے بیٹا حسن میں نہیں چاہتا رات کی تاریکی میں بھی کسی کی نگاہ میری بیٹیاں زینب و کلثوم کے قد میں پڑ جائے۔ اجرکم اللہ، یہی بیٹیاں ہیں کہ جب سید سجاد سے پوچھا گیا مولا پورے سفر کربلا میں کون سی مشکل گھڑی آئی؟ 3 مرتبہ گریہ کر کے فرماتے الشام الشام الشام۔ یہی وہ شام کا منظر تھا کہ جب بی بی کی سواری ایک دیوار کے قریب گئی نا، وہاں عورتوں کو حکم تھا اپنی گودیوں میں پتھر لیے رکھو اور جب حکم ہوگا پتھر برسانا شروع کر دینا۔ جب علی کی بیٹیوں کا یہ قافلہ ایک دیوار کے قریب گیا نا تو آپ جب حکم ملا کہ پتھر برسانا شروع کر دیں، ایک خاتون نے جب اپنے ہاتھ میں پتھر لیا اور مارنے کا ارادہ کیا نا، علی کی بڑی بیٹی نے کہا ایتھل حبیبہ لا تضربینی بالحجر، اے ام حبیبہ اور مارتی ہے مارتی رہے، کم از کم تو ہمیں پتھر نہ مار۔ جب ام حبیبہ نے اپنے نام سنا تو کہتی ہے ایتھل اسیرہ، اے قیدر اتعرفینی، کیا آپ مجھے جانتی ہیں؟ جب جاننے کا نام آیا تو کہتی ہے جسے 6 مہینے تک درس قرآن پڑھایا ہو اسے کیسے بھلا سکتے ہیں؟ جب درس قرآن کا نام آیا ام حبیبہ کہتی ہے علمتنی القرآن بنات علی ابن ابی طالب، ہمیں تو قرآن علی و بطول کی بیٹیوں نے پڑھایا تھا۔ جب علی و بطول کی بیٹیوں کا نام آیا علی کی بیٹی زینب نے بالوں سے بنا ہوا پردہ ہٹایا اور ہٹا کر کہا ام حبیبہ پہچان میں زینب یہ ام کلثوم۔ آج رب اللہ چہلم کے مصائب سنے آپ نے، وہی علی کی بیٹی اسی شام سے جب رہا ہوئی نا، جب سید سجاد کو کہا گیا مولا اب آپ کی رہائی ختم ہو گئی، چاہے تو مدینہ جائیں چاہے تو یہاں رہیں، کہا میں اپنی پھوپھی اماں سے پوچھوں گا۔ پھوپھی سے پوچھا، کہا بیٹا جب میں کربلا سے آئی تھی 11 محرم کو میرے بھیا کا لاشا بے گور و کفن تھا، کسی نے مجھے رونے نہ دیا، میرا دل چاہتا ہے میں اپنے بھیا حسین کے غم میں عزاداری کروں اسی مقام پر۔ اور چہلم کی عزاداری کی بانی علی کی بیٹی زینب کبریٰ ہے۔ اور کہا دوسرا ہمارے لٹے ہوئے تبرکات کو واپس کیا جائے۔ جب تبرکات کا نام آیا تو آواز آئی کہ وہ چادریں جو آپ سے چھینی گئی تھی وہ تو مل نہیں سکتی، نہ جانے کہاں گئی، البتہ ان کا متبادل دیا جا سکتا ہے۔ جب متبادل کا نام آیا تو سید سجاد زاروں کے دار رونے لگے، کہنے لگے کہ اے ملعون ہر کپڑے کا نیبل بدل تو مل سکتا ہے لیکن میری ماں زہرا کے ہاتھوں کی بری ہوئی چادر۔ اجرکم اللہ۔ یہ قافلہ جب کربلا پہنچا نا، میں نے مختصر کیا، کربلا میں جابر بن عبداللہ انصاری نے جب مولا کا استقبال کیا، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی ایک ماتم ہو جائے ہم اپنا دروازہ کھول دیتے ہیں کہ لوگ پرسے کے لیے آئیں، لیکن کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام تک سید سجاد کا ایک نہیں 72 جنازے تھے لیکن کسی نے پرسہ نہ دیا۔ لیکن جب جابر آئے اور سید سجاد کی اب مہار کو تھاما اور بڑے ادب سے اتارا،
میں کہوں گا کربلا کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے جب کسی نے سید سجاد کو مہار پکڑ کر احترام سے ذوالجلال سے اتارا، اگرچہ اس سے پہلے جب بھی اتارا گیا کبھی تازیانے مارے گئے، کبھی نیزے سے اتارا گیا۔ اور ادھر اجرکم اللہ کہ جب جابر ابن عبداللہ انصاری نے سید سجاد کو اپنے سینے سے لگانا چاہا اور لگا کر جب ہاتھ سید سجاد کے شانے پر آیا، آپ کے اور میرے چوتھے امام نے کہا ہے جابر اپنے ہاتھ کو جلدی ہٹا لیجئے، کہتے ہیں بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے، کہا ہے جابر جلدی سے اپنے ہاتھ کو اٹھا لیجئے، آپ کو نہیں معلوم کہ پورے سفر کربلا میں مجھ سجاد کی قبر پر تازیانے۔ اجرکم اللہ۔ اس کے بعد سید سجاد نے پھوپھی اماں سے پوچھا، اے پھوپھی اماں سب سے پہلے کس قبر پہ جانا چاہیں گی؟ علی کی بڑی بیٹی نے اونا محمد کا نام نہیں لیا، کہا مجھے اپنے بھیا کی قبر پہ لے جائیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی شخص جس کی بینائی کمزور ہو قرآن کی تلاوت کرنا چاہے تو یا قرآن کو اٹھا کر قریب کر لیتا ہے یا خود اتنا جھک جاتا ہے کہ جہاں وہ خود دیکھ سکے۔ علی کی بڑی بیٹی جب گئیں اپنے بھیا کی قبر پہ تو اتنی جھک گئیں، اتنی جھکیں کہ اپنے بھیا کی قبر سے مٹی ہٹا کر نیچے جو زین العابدین نے تعارف لکھا تھا نا، اس تعارف کو پڑھا۔ وہ تعارف یہ تھا، ھذا قبر الحسین ابن علی الذی قتلوہ ادشعلا، یہ اس غریب کربلا کی قبر ہے جسے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا۔ علی کی بڑی بیٹی بے ہوش ہو گئی۔ آخری جملہ سن لیجئے، اور یہی وہ وقت تھا کہ 23 صفر کو زین العابدین نے مولا نے فرمایا پھوپھی اماں چلیے اب کربلا سے مدینہ کی طرف۔ مولا جانتے تھے اگر 4 دن اور قیام کر لیا کسی پردہ کا انتقال ہو جائے گا۔ جب کربلا سے واپسی کا نام آیا، ہر بی بی ایک ایک شہید کی قبر پر جا کر الوداع کرتی۔ ہر بی بی نے ایک ایک شہید کو الوداع کیا۔ آخری جملہ سنیے، چھوٹی چھوٹی اولاد والے تشریف فرما ہیں۔ ایک بی بی گئی، ایک بی بی 6 مہینے کے اصغر کی قبر پر گئی رباب اور 3 بین کیے اور کہا اے اصغرا مثلو کا ینہر، اے اصغرا کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ اور پھر کہا اے اصغرا مجھے یہ بتا کیا جس نے تجھے سے شعبہ تیر مارا کیا وہ صاحب اولاد نہیں تھا؟ اور دوسرا بیان کیا، قرآن کہتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ اے اصغر قرآن یہ کہتا ہے مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ اے اصغرا مجھے رباب کی اپنی قسمت 6 مہینے بھی دودھ نہ پلا سکی۔ اور آخری بیان کیا اور یہ کہا اے اصغر جب مائیں 2 سال بعد اپنے بچوں کا دودھ چھڑاتی ہے نا تو میٹھی میٹھی چیزیں دے کر دودھ چھڑاتی ہے۔ اے اصغر تیرے دودھ چھڑانے کی رسم بڑی عجیب ہے، تجھے میٹھی چیزیں دے کر نہیں، تجھے سے شعبہ تیر مار کے تیرا دودھ چھڑایا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔